الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. قال الله عز وجل في القرآن المجيد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. انشاءاللہ کوئی 25 منٹ کی گفتگو ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں. ان کی دعا ہوگی انشاءاللہ. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے جو آیات پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایمان والوں کو ایک خوشخبری دی ہے. پہلے اللہ نے اپنا ایک اصول بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور بلا شبہ یقیناً ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شبہ یقیناً نہ بھی کہے تو اللہ سے بڑھ کے سچی بات کائنات میں کسی کی نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور بلا شبہ یقیناً ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ساتھ، وَالْجُوعِ، کچھ بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مالوں، جانوں اور پھلوں میں کچھ کمی کے ساتھ. یعنی خوف بعض کا دشمن کا خوف ہوتا ہے، بھوک انسان کو کھانے کو نہیں مل رہا ہوتا، اور مالوں کی کمی، کاروبار کے اندر مندہ چل رہا ہے، جانوں کی کمی، کوئی عزیز و اقارب میں سے کوئی فوت ہو گیا، پھلوں کی کمی، قحط پڑ گیا. اللہ نے کہا ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے. یہ بات کنفرم ہے، 100% ہے، ایسا ہو کے رہے گا دنیا. آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو کاروباری پریشانی ہے، کسی کو کاروباری پریشانی نہیں تو اس کو صحت کا مسئلہ ہے، کسی کو صحت کا مسئلہ نہیں تو خوف ہے دشمن کا، دشمنی کا خوف ہے. کوئی ان سب سے آزاد ہے تو اس کو کوئی عزیز و اقارب میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ غمزدہ ہوتا ہے. دنیا میں ہر ایک انسان کو کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ ضرور ہوگی، اس سے چھٹکارا نہیں ہے. پھر اللہ نے کیا فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو لوگ صبر کرنے والے ہیں اے نبی آپ ان کو خوشخبری سنا دیں. ان پریشانیوں، ان مصیبتوں کے اندر جو لوگ صبر کرنے والے ہیں اے نبی آپ ان کو خوشخبری سنا دیں. صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جن لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جن لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ مصیبت سے مراد یہ نہیں کہ کوئی عزیز و قارب میں سے کوئی فوت ہو، کاروبار ختم ہو، یہ مصیبت نہیں ہے. ہر وہ چیز جو انسان کو اذیت پہنچاتی ہے وہ مصیبت ہے. جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ صبر کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے. اللہ نے ان لوگوں کے لیے، ان صبر کرنے والوں کے لیے 3 انعامات کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں، وَرَحْمَةٌ، اور بڑی عظیم رحمت ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ.
یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں۔ جب مصیبت آتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کی رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، جن کے اوپر ان کی رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں اور عظیم رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر انسان صبر کرنے والا نہیں ہے، اگر انسان صبر کرنے والا نہیں ہے، اس کا مطلب وہ ہدایت پہ نہیں ہے۔ اگر انسان صبر کرنے والا نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ کی بہت بڑی رحمت سے وہ محروم ہے، اللہ کی بڑی مہربانیوں سے وہ کیا ہے؟ محروم ہے، کیونکہ اللہ نے صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے رحمت، مہربانیاں ہیں، بڑی عظیم رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یاد رکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیک اعمال کثرت سے کرتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کا مقرب بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح انسان اللہ کی عبادت میں رغبت رکھے، اسی طرح جو مصائب تقدیر میں اللہ نے رکھے ہیں، جو مصیبتیں تقدیر میں آتی ہیں، جو پریشانیاں زندگی پہ آتی ہیں، انسان ان پہ صبر کرنے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کے بڑے فضائل بیان کیے۔ آپ نے صبر کی بڑی فضیلتیں اور بڑی اہمیت بیان کی۔ صحیح حدیث سے آپ نے فرمایا لا یزال البلاء بالعبد المؤمن، لا یزال المؤمن بالبلاء فی جسدہ وفی مالہ وفی ولدہ۔ مسلمان اپنی اولاد میں، اپنے جسم میں اور اپنے مال میں مسلسل آزمائش میں رہتا ہے، مسلسل اس کی آزمائش ہوتی رہتی ہے۔ کبھی مال کی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی اس کے جسم میں کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے۔ مسلسل مسلمان آزمائشوں کا، مصیبتوں کا سامنا کرتا رہتا ہے، حتیٰ یلق اللہ، کب تک کرتا رہتا ہے؟ جب تک وہ اللہ سے ملتا نہیں ہے۔ اور جب وہ اللہ سے ملتا ہے کس حال میں ملتا ہے؟ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ خَطِيَّةٍ، اللہ سے اس حال میں کل قیامت والے دن ملاقات کرے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی مسلسل آزمائشوں، مسلسل مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے، بلکہ انسان کو اللہ جنت بھی عطا کرتا ہے۔ صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ انسان کو جنت بھی عطا کرتا ہے، اور جنت میں اعلیٰ محلات عطا کرتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کو، موت کے فرشتے کو مخاطب کر کے یہ بات کہتا ہے، اور جو اس کے معاون فرشتے ہیں ان سب کو مخاطب کر کے یہ بات کہتا ہے، قبضتم ولد عبدی، میرے فرشتوں تم نے میرے بندے کے بچے کو فوت کیا، اس کی روح کو نکالا، میں نے اس کو اولاد دی تھی، پھر تم نے میرے حکم سے میرے بندے کے بچے کی روح کو نکالا۔ قبضتم فؤاد ثمرہ، قبضتم ثمرۃ فؤادہ، اس کے جگر کے ٹکڑے کو تم نے فوت کیا۔ قبضتم قرۃ عینہ، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو تم نے فوت کیا۔ ذرا بتاؤ تو صحیح میرے بندے نے کیا کہا؟ اس کی اولاد فوت ہوئی، تم نے اس کے بچے کو فوت کیا، میرے بندے کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس بہت بڑے صدمے کے اندر میرے بندے کا رد عمل کیا تھا؟ میرے فرشتوں بتاؤ تو صحیح۔ حدیث میں ہے کہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، اے اللہ، اس بندے نے دو کام کیے، اس بندے نے دو کام کیے، حمیدہ کا وسترجا، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور تیری تعریف بیان کی۔ یا اللہ، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور تیری تعریف بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے ابنوا لہ بیتا فی الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جنت میں محل تیار کرو، وسموہ بیت الحمد،
اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ کس بنیاد پہ؟ انسان کو اللہ نے اولاد دی اور واپس لی، انسان نے اس پر صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا، اور داخل کرنے کے بعد اعلیٰ ترین محل بھی تیار کروایا، اور فرشتوں کو حکم دیا اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ اللہ کے لیے صبر کرنا، اللہ کی طرف سے جو آزمائش آئے، جو مصیبت آئے، اس پر صبر کرنا یہ بڑا عظیم عمل ہے، بہت ہی زیادہ عظیم عمل ہے۔ یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ انعامات رکھے۔ پہلی بات جو میں نے کی، صبر کرنے حدیث میں جو آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسری بات، صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر محل عطا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ عطا کرتا ہے۔ تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلہ، اس سے بڑی بات اللہ کا راضی ہو جانا۔ گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلہ، اس سے بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذا احب عبد ان عظم الجزاء مع عظم البلاء۔ عظیم اجر عظیم آزمائش کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک عظیم اجر عظیم آزمائش کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ۔ اللہ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ انہیں آزماتا ہے۔ اللہ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ انہیں آزماتا ہے۔ فمن راضی فلاح الرضا۔ جو اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ومن سخط فلاح السخط۔ جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ سوچیں، یاد رکھیں، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہنا۔ اللہ نے لکھا ہے تقدیر میں کہ فلاں عزیز کی وفات ہے، وہ ہو کے رہنی۔ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے کہ کاروبار میں نقصان ہونا ہے، وہ ہو کے رہنا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ کائنات میں جو کچھ بھی مصیبت انسان کو پہنچتی ہے اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس مصیبت کو تقدیر میں لکھ دیا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ کہ جو مصیبت تمہیں زمین میں یا تمہاری جانوں میں پہنچتی ہے ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ہی لوح محفوظ تقدیر کے اندر لکھ دیا۔ اس لیے جو مصیبت آئی ہے، انسان کا رونا، انسان کا بے صبری کرنا اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ٹال سکتا۔ ہاں اگر وہ روتا، جزا فضا نہیں کرتا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں اسے اجر عظیم عطا کرے۔ مصیبت سے بڑی مصیبت انسان کے لیے یہ ہے کہ انسان مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر صبر نہ کرے بلکہ بے صبری کرے۔ کیونکہ جب صبر کرے گا اللہ نعم البدل عطا کرے گا، اللہ جنت میں اعلیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ جزا عطا کرے گا۔ اور اگر بے صبری کا مظاہرہ کرے گا تو اس سے چیز تو واپس ملنی نہیں، اللہ کی ناراضگی کو انسان حاصل کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے، جن لوگوں سے محبت کرتا ہے، ابتلاہم، اللہ انہیں آزماتا ہے۔ فمن راضی فلاح الرضا۔ جو اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ومن سخط فلاح السخط۔ اور جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ صبر کا اللہ کی رضا کے بعد چوتھا فائدہ صبر کا جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوا وہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ کتنے ہی نبی ایسے تھے جن کے ساتھ مل کے اللہ والوں نے جنگیں کی،
فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو انہیں تکلیفیں آئیں ان کی وجہ سے انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وما ضعفوا، کمزور بھی نہیں پڑے، وما استکانوا، اور دبے بھی نہیں۔ پھر اللہ نے کیا بات فرمائی؟ واللہ یحب الصابرین، جو ایسے صبر کرنے والے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، یہ جنت سے بھی اعلیٰ چیز ہے، گناہوں کی معافی سے بھی اعلیٰ چیز ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنی زندگی کے اندر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ مصائب اور پریشانیاں اس کی زندگی کا حصہ ہیں، اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، صبر اور رضا سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس صبر اور رضا کی بدلے میں بڑا اجر عطا کرے۔ یہ اس بندے کی بات ہے جو مصائب کے اندر اور پریشانیوں کے اندر صبر کرتا ہے، اور جو بندہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور جو بندہ تنگی کے اندر، پریشانی کے اندر اللہ سے ہی ناراض ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کے بارے میں تنگی آ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے اور بھی کتب احادیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدرہم تعیس عبد الدینار، جو بندہ درہم کی عبادت کرنے والا ہے، جو بندہ دینار کی عبادت کرنے والا ہے، وہ بندہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تعیس عبد القطیفہ، جو چادر کی عبادت کرنے والا ہے، وہ بندہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تعیس عبد الخمیسہ، جو بندہ کمبل کی عبادت کرنے والا ہے، وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آپ نے کیا باتیں کی؟ جو درہم کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ کی نہیں، جو درہم کی عبادت کرنے والا ہے، درہم کا بندہ ہے، وہ ہلاک ہو گیا۔ جو دینار کا بندہ ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ جو چادر اور کمبل کا بندہ ہے وہ وہ ہلاک ہو گیا۔ صحابہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت بھی کی کہ درہم کا بندہ کون ہے، دینار کا بندہ کون ہے۔ آپ نے فرمایا ان اوتیا رضیا و ان لم یؤتا لم یرضا، اگر اللہ مال دے تو اللہ سے راضی رہتا ہے، وَإِن لَمْ يُؤْتَ لَمْ يَرْضَى، اور اگر اس کو مال نہ دیا جائے، اللہ اس کے رزق میں کمی کرے تو یہ اللہ سے ہی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ، جس بندے کا اللہ سے یہ تعلق ہے کہ اللہ نے مال دیا تو اللہ سے راضی رہا، اللہ نے مال نہیں دیا اللہ سے ناراض ہو گیا، وہ سمجھ لے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ وہ کس کا بندہ ہے؟ وہ مال کا ہی بندہ ہے، وہ درہم کا ہی بندہ ہے، وہ دینار کا بندہ ہے، وہ چادر اور کمبل کا بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں۔ اللہ کا بندہ کون ہے؟ جو اللہ نے مال دیا تو شکر کیا، اور جب مال نہیں دیا تو صبر کیا۔ پھر آپ نے کیا، یہ ساری باتیں آپ نے کرنے کے بعد کہ درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا، دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا، چادر اور کمبل کا بندہ ہلاک ہو گیا، اگر اس کو دیا جاتا ہے مال تو راضی رہتا ہے، اگر مال نہیں دیا جاتا تو ناراض ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو بد دعا دی۔ آپ نے فرمایا تعیسا، اللہ کرے وہ ہلاک ہو جائے، اللہ کرے ایسا بندہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِذَا شِيك، اور جب اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھے تو کوئی اس کانٹے کو بھی نکالنے والا نہ ہو، یعنی اللہ اس کو ایسا ہلاک کرے، مصائب اور پریشانیوں میں ایسا بنسائے کہ اگر اس کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھے، معمولی سے اس کو کوئی تکلیف آئے، کوئی اس تکلیف میں اس کا مداوع کرنے والا نہ ہو، یہ بے بھار و مددگار ہی رہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے اس بندے کے لیے جو اللہ سے راضی نہیں رہتا، جو مصائب میں صبر نہیں کرتا، جو مصیبتوں کے اندر اللہ سے راضی نہیں رہتا بلکہ اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا۔ آپ نے پہلے اس کو کہا کہ وہ اللہ کا بندہ ہی نہیں، وہ درہم و دینار کا بندہ ہے۔ پھر آپ نے بد دعا دی کہ اللہ کرے یہ برابر ہلاک ہو اور برباد ہو، اور ایسا ہلاک ہو برباد ہو کہ اگر اس کے پاؤں کے اندر کانٹا بھی چبھے تو کوئی اس کو نکالنے والا۔ ہم سب کو اس بات کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ آیا ہماری کیفیت کیا ہے، ہمارا اللہ سے تعلق کس طرح کا ہے۔ اگر تو اللہ سے تعلق اس طرح کا ہے کہ ہم بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے اندر یا مال کے اندر یا جانوں میں کوئی کمی کرے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے دل میں تنگی اور گھٹن پیدا ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور اگر وہ تعلق ہے کہ اللہ
نعمتیں دے تو ہم شکر کرنے والے ہیں، نعمتیں نہ دے تو ہم صبر کرنے والے ہیں، تو یہی حقیقی مومن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ حقیقی مومن کا اللہ سے یہی تعلق ہوتا ہے، نعمتوں کی موجودگی کے اندر شکر اور نعمتوں کی عدم موجودگی کے اندر صبر۔ جو بندہ اس تعلق کے ان دو اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنے پلے باندھ لیتا ہے اور اس کے مطابق چلتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بڑا مضبوط کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا عجبت للمؤمن، مجھے مومن پر تعجب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی محترم کہہ رہے ہیں کہ مجھے مومن کے اوپر تعجب ہوتا ہے، ان اصابہ خیر، اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، حمد اللہ و شکر، وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور شکر کرتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِیبَةٌ، اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، صبر واحتسب، صبر کرتا ہے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے۔ آپ نے کہا مجھے مومن کے اس حالت کے اوپر تعجب ہوتا ہے کہ ہر حالت میں ہی مومن کے لیے خیر ہے۔ آپ نے ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں وَفِي ذَلِكَ خَيْرٌ، ہر چیز میں مومن کے لیے خیر ہے، نعمت ملنے میں بھی خیر ہے، نعمت نہ ملنے میں بھی خیر ہے۔ نعمت ملنے میں خیر یہ ہے اللہ کا شکر کرتا ہے، نعمت نہ ملنے میں خیر یہ ہے کہ صبر کرتا ہے۔ شکر بھی عبادت ہے اور صبر بھی عبادت ہے۔ ہر حالت میں مومن کی زندگی عبادت ہی کا آئینہ دار ہے۔ اس لیے ناشکری، بے صبری، ان چیزوں سے انسان کو اپنے دل کو دور کرنا چاہیے اور دل میں شکر اور صبر کے جذبات کو بسانا چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا لوگوں کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، لوگوں کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے بدتر لوگ وہ ہوتے ہیں جو نہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی، نماز روزے کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں، اور مصیبت آتی ہے تو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ سب سے بدتر لوگ ہیں۔ پھر وہ لوگ ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر نہیں کرتے۔ پھر وہ لوگ ہیں جو صبر تو کر لیتے ہیں مصیبتوں کے اوپر لیکن عبادت کے اندر رغبت نہیں رکھتے۔ اور پھر فرماتے ہیں کامل اہل ایمان وہ ہیں کہ جن کا اللہ کی عبادت کی طرف بھی کامل توجہ ہوتی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، دعوت، ان سارے معاملات کے اندر وہ آگے ہوتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اس پہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ حقیقی مومن کا کردار ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا بات فرمائی تھی؟ آپ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا أُوذِيَ أَحَدٌ، اللہ کی راہ میں جتنی مجھے تکلیفیں دی گئی ہیں کسی کو نہیں دی گئی۔ آپ نے کیا بات کی کہ جتنی اللہ کی راہ میں مجھے تکلیفیں دی گئی کسی کو نہیں دی گئی۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَاصْبِرْ، اے نبی آپ صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کا صبر اللہ کی توفیق ہی کے ساتھ ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کرنے کا جو حق تھا وہ ادا کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں آپ کی زندگی کے اندر کوئی احد سے بھی زیادہ سخت دن آیا ہے؟ آپ کی زندگی میں کوئی احد سے زیادہ سخت دن آیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا عائشہ میری زندگی کے اندر جو طائف کا دن تھا، جس دن میں طائف میں دین کی دعوت دینے کے لیے گیا تھا اور طائف والوں نے میرے اوپر ظلم و ستم کیا تھا، میری دعوت کو ٹھکرایا تھا، وہ دن میرے لیے احد سے زیادہ سخت تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کی تھی، تب آپ نے جو سخت ایام دیکھے تھے، آپ کے خیال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احد سے زیادہ سخت کوئی دن نہیں تھا، لیکن آپ نے فرمایا عائشہ احد کا دن میرے لیے سب سے سخت نہیں تھا، تمہاری قوم نے مجھے بڑی تکلیفیں دی، جو طائف کے میدان کے اندر اور طائف کی وادی کے اندر جس انداز میں میری دعوت توحید کو لوگوں نے ٹھکرایا، اور جس انداز میں میری دعوت کو رد کیا، اور جس انداز میں میرے سے بدسلوکی کی، اور جس انداز میں میرے اوپر میرے اوپر ظلم کیا، وہ دن میرے لیے احد سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے کے آ رہے ہیں دین کی، طائف والوں نے آپ کو برا بلا بھی کہا، آپ کا مذاق بھی اڑایا، وہ اس ہستی کا کہ ہمارا عقیدہ ہے کائنات کے اندر جمی مخلوقات، سارے نبی، سارے فرشتے، سارے اولیاء، سب کا مقام تھوڑا ہے، نیچے ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہیں، انسانوں میں نہیں۔ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و افضل۔ آپ کے اوپر یہ ظلم و ستم کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ نے پہاڑوں والے فرشتے کو بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ پہاڑوں والا فرشتہ آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے۔ پہاڑوں والے فرشتے نے یہ بات کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سارا معاملہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہتے ہیں، آپ اجازت دیں، آپ کی اجازت دینے کا انتظار ہے، میں اس پوری طائف کی وادی کو اور طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں گا۔ ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، میں ان دونوں پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا دوں گا۔ اللہ کے نبی، آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ آپ کمال درجے میں صبر کرنے والے تھے، آپ کمال درجے کا صبر کرنے والے تھے۔ آپ نے کیا کہا؟ بل ارجو اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا۔ آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ میں امید رکھتا ہوں اللہ ان مشرکوں کی اولادوں میں سے، اللہ ان ظالموں کی اولادوں میں سے جنہوں نے توحید کی دعوت کے اوپر میرے اوپر پتھر برسائے، اللہ ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کی گواہی دینے والے ہوں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ میں تو اللہ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں۔ کمال درجے کا صبر تھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ دین کی دعوت دینے کے لوگوں نے ظلم کیا، لیکن آپ نے کمال درجے کے صبر کا مظاہرہ کیا۔ یہی وجہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جو بھی انسان دین کی دعوت دینا چاہتا ہے اس کو تین باتیں لازماً اس کے اندر ہونی چاہیے، وگرنہ عین ممکن ہے وہ دین کی دعوت دے، فائدے کی بجائے نقصان زیادہ کر دے، فائدے کی بجائے نقصان زیادہ کر دے۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ اس میں علم ہونا چاہیے، اور اس میں نرمی ہونی چاہیے، اور تیسری بات اس میں صبر ہونا چاہیے۔ علم، نرمی اور صبر۔ علم دعوت سے پہلے، علم دعوت دینے سے پہلے ہونا چاہیے۔ علم کہ جس چیز کی انسان دعوت دے رہا ہے جانتا ہو اس میں حق کیا اور باطل کیا ہے۔ جب علم نہیں ہوگا تو عین ممکن ہے وہ باطل کی دعوت دے رہا ہو، وہ لوگوں کو باطل کی طرف بلا رہا ہو۔ اس لیے دعوت دین سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ جس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں علم کیا ہے، حق کیا ہے۔ اور جب انسان دعوت دے رہا ہو تو پھر انسان کو نرمی سے کام لینا چاہیے۔ دعوت دین سے پہلے علم ہے، اور دعوت دیتے وقت جب انسان لوگوں کو دعوت دے رہا ہو تب انسان کو نرمی سے کام لینا چاہیے، اور جب انسان دین کی دعوت دے دے تو پھر انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ علم، نرمی اور صبر یہ دعوت کے تین اہم اصول ہیں۔ علم دعوت دین دینے سے پہلے، نرمی دعوت دین دیتے وقت، اور صبر دعوت دین دینے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ہمیں صبر کرنے کے اصولوں کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔